الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ میں نے اس ذات سے کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات سے کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے۔ ارے کس کی ہمت ہو میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ سامعین ذی محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، اشرف المخلوقات کا انتخاب فرمایا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کرام نے ایسی تربیت پائی، پاک پیغمبر کی ذات کے اوپر انگلی اٹھی، پاک پیغمبر کی صفات کے اوپر انگلی اٹھی، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک پیغمبر کے ایک اشارے پر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو ذبح کروا دیا، ماؤں کو بے سہارا چھوڑ دیا، لیکن پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ بر صغیر وجود میں آیا، امیر شریعت کا قافلہ اٹھا، وہ امیر شریعت جس نے 10,000 نوجوانوں کی قربانی دینے کے بعد بھی پاک پیغمبر کی عزت کا پرچم لہرایا، پاک پیغمبر کی ناموس کا پرچم لہرایا۔ تو آپ میرے ساتھ عہد کرو، ہاتھوں کو کھڑا کر کے بتا دو، اگر ہم نے بچوں کو ذبح کروانا پڑا پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، بچوں کو ذبح کروا دیں گے، بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے، بیویوں کو بیوہ کروا دیں گے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ انگلی اٹھی، اس انگلی کو توڑ دیں گے، قدم اٹھا اس قدم کو توڑ دیں گے، قدم اٹھا قدم کو کاٹ دیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، اس سے بھی آگے ایک بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کے لیے بھی ہم اپنی جوانی قربان کر دیں گے۔ پاک پیغمبر کی پاک حرم، پیغمبر کا لباس، نبوت کا حرم، نبوت کا لباس، نبوت کی عزت، نبوت کا تحفظ، نبوت کی حرمت کے لیے، ماں عائشہ کے لیے بھی ہم اپنی جوانی قربان کر دیں گے۔ تو پھر میرے ساتھ یاد کرو، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔